ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ میں ناکامی کے بعد ایران کے اندر تقسیم کا بیج بونا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر چیمہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہفتے کے آخر تک ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا۔ جو اس وقت صورتحال ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ دیٹس اے پاسبلٹی؟ دیکھیں، جب تک معاہدہ ہو نہ جائے تب تک تو نہیں کہا جا سکتا۔ ہم تو آج سے 10 12 14 دن پہلے بھی سمجھ رہے تھے، جب فیلڈ مارشل ایران گئے تھے چیزیں بالکل تیار تھیں، بالکل کلیئرٹی تھی۔ ٹرمپ صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، عرب لیڈرز سے بات کی اور عرب لیڈرز نے کہا کہ جو بھی ڈیل ملتی ہے لے لو، مسئلہ نیتن یاہو کے پاس ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ امریکہ میں ایک طرف الیکشنز ہیں اور وہ جو ٹرمپ صاحب الیکشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں، نیتن یاہو نے جو پرومس کیے تھے میں حزب اللہ ختم کروں گا، ان سے نہیں ہوئی۔ جب اسرائیل کے اندر سائرن بجتے ہیں تو اس کے اوپر ڈومیسٹک پریشر نیتن یاہو کے اوپر بھی آتا ہے۔ سو اس وقت اسرائیلی پرائم منسٹر اور امریکن پریزیڈنٹ دونوں ڈومیسٹک پریشر کے نیچے ہیں اب، اور جو ان کے ٹارگٹ تھے انہوں نے غزہ تو ختم کر دیا، وہاں پہ جو تباہی مچانی تھی مچا دی۔ نہ ایران میں رجیم چینج ہوا، ایران اسی طرح انٹیکٹ ہے، لیڈرشپ انٹیکٹ ہے، کنٹرول موجود ہے۔ حزب اللہ جو ہے وہ غزہ سے نکل کے اب لیبنان میں چلے گئے ہیں، وہاں پہ وہ مارنا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کو خاطر خواہ وہ جو نتائج حاصل نہیں ہو رہے، تباہی تو وہ اپنی کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اگر نیتن یاہو نہیں مانتے اس ڈیل کے لیے اور ٹرمپ اکیلے اس ڈیل کو کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ حملے لیبنان میں ختم نہیں ہوتے، جس طرح فار ایگزامپل جو پیس غزہ میں ہوا تھا، اس پیس کے بعد بھی آپ دیکھیں ہزاروں لوگ غزہ کے اندر بھی مارے گئے ہیں۔ تو اگر اسی طرح کا امن ہونا ہے، اسی طرح کا سیز فائر ہونا ہے، کیونکہ ایرانی تو کہتے ہیں کہ جب تک آپ لیبنان جو ہے وہ پارٹ آف سیز فائر ہے، اگر وہ ختم نہیں ہوتا تو ہماری ڈیل آپ سے نہیں ہوتی۔ تو اس وقت آئی تھنک ایرانیئنز جو ہیں وہ مضبوط اینڈ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اور دوسری سائڈ جو ہے وہ ڈومیسٹک پریشر کے نیچے ہے۔ رائٹ، اینڈ ساجد طاہر صاحب، بیچ میں ابراہمک ایکارڈ کا دوبارہ ذکر آیا، کیا اس کے لیے ابھی بھی اتنے ہی انٹرسٹڈ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ اور میرا خیال میں میرا خیال نہیں ہے۔ جو جواب آیا، مختلف خاموشی چھائی، جو گلف اسٹیٹس کی طرف سے، سعودی عربیہ اور پاکستان کی طرف سے بھی مثبت جواب نہیں آیا، تو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے اس سے 2 فٹ پیچھے جا چکے ہیں۔ لیکن جن کنٹریز کے اوپر ان کا اثر بہت زیادہ ہے، جس طرح اس وقت سیریا ہے اور وہاں پہ گولان ہائٹس کے ایشوز ہیں، اور سیریا از نیکسٹ ٹو اسرائیل، تو ان ممالک کے اوپر میں نے جو ابھی ریسنٹلی آرٹیکل پڑھا ہے، پریشر ڈالیں گے اس ایریا کے اوپر۔ اور پھر ابھی دیکھیں جو تجزیہ نگار ہیں، انالسٹ ہیں، وہ بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جنگ کے بعد اسرائیل کو کون سی نئی جنگ چاہیے ہوگی، تو اس میں کئی ممالک کے نام آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اٹ از آف دا اسکرین، بٹ لیکن ابھی تک جو ہے وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اینڈ آپ نے کہا کہ بہت سارا جو ہے وہ اس طرح سے معاملات نہیں ہیں، ظاہر ہے ایک بہت پرانا الائنس ہے اسرائیل کا اور یو ایس کا، مگر اس جنگ میں ہم نے دیکھا پبلکلی یہ بات کی گئی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جو لابی سمجھی جاتی تھی وہ اب ویسی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی، انہوں نے تو کہا کہ پاکستان کے سوشل میڈیا نے غلط فہمیاں کریٹ کر دی ہیں، لیکن جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ڈینٹ آیا ہے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان۔ ایبسولوٹلی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان جو اسرائیل کو غزہ کے بعد آیا ہے وہ پبلک اوپینین ہے۔ امریکہ کے اندر اس وقت بہت زیادہ ایک طوفان کہتے ہیں، اس کی مثال دینا چاہوں گا، ممدانی صاحب نیو یارک میں 33% جوش جین زی کے ووٹ لے کر آئے ہیں، اور اس وقت امریکن مجبور ہو چکے ہیں کہ اسرائیل کی انکنڈیشنل سپورٹ کی ہم نے کتنی قیمت ادا کرنی ہے۔ ہمیں جنگوں میں گھسیٹ کے مڈل ایسٹ میں زائنس مائنڈ سیٹ اور بی بی نتنیاہو کی بڑی پرانی خواہش تھی کہ امریکہ کو گھسیٹ کے مڈل ایسٹ میں لایا جائے، اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں انہوں نے کئی دفعہ اس چیز کی کوشش کی ہے، جس طرح کہ ٹونی بلکن نے کہا ہے کہ وہ براک اوباما، پریزیڈنٹ اوباما سے بھی پوچھتے رہے، جو بائیڈن کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ نہ ہوا۔ لیکن آج وہ کامیاب ہے اس چیز میں، ان کی جنگ جو ہے کوئی اور لڑ رہا ہے، کسی خرچہ کسی اور کا ہے، اور اس میں کامیاب رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اٹ از چینجنگ ان امریکہ، اینڈ دیٹ از the biggest loss for Israel۔ سر ڈاکٹر چیمہ، ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی بہت سی کنٹروورشل جنگیں رہی ہیں، مگر جتنی جلدی یہ جنگ کنٹروورشل ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آئی مین جیسے خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لکھا کہ جس وقت معاہدے کی بات ہو رہی ہے ریپبلکنز بھی اوپنلی اس کے خلاف بات کرے ہیں، ہم نے دیکھا سڑکوں پہ لوگ بڑی جلدی آ گئے،
اگر آپ اس کو ان کمپیریزن عراق وار دیکھ لیں یا کوئی اور وار سے کر لیں, وہ اٹ ٹک سم ٹائم کنٹروورسی سپارک ہونے میں. یہ ایک شروع سے ہی کیوں اس قدر ناپسندیدہ جنگ رہی ہے امریکن پبلک کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی؟ دیکھیں جس طرح ابھی تارڑ صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب یہ جنگ شروع ہوئی تو پہلے دن مارکو روبیو نے آ کے کہا کیونکہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے والا تھا تو ہم نے ان کو جوائن کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر دوسری بات ہے کہ دیکھیں اس ساری جنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ ایرانینز جو جنیوا کے اندر فروری کے اندر جب ایران اور اسٹیو وٹکاف جو ہیں اور جیرڈ کشنر ڈائلاگ کر رہے تھے تو ایران تو ہر چیز کے لیے مان گیا تھا کہ ہم نیوکلیئر جو ہمارا مٹیریل ہے اس کو ڈاؤن بلینڈ کرتے ہیں, اور ہم وہ کنسیشنز دے رہے تھے جو 2016 میں ایران نے نہیں دی تھی. تو بالکل تیار تھے, لیکن وہ ٹیبل سے اٹھے, گھر جا کے فیصلہ کرنا تھا, لیکن انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا. تو میرا خیال ہے کہ جو ڈائلاگ کرنے والے تھے وہ پیچھے رہ گئے, اور جو جنگ کرنے والے سوچ اور مائنڈ سیٹ اینڈ جو اوپینین تھی وہ ڈومینیٹ کر گئی. اور یہی وجہ ہے کہ اور جس طرح ابھی ریسنٹلی جو اینٹنی بلنکن فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہ کہہ کے گئے کہ انہوں نے کہا ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہ نیتن یاہو یہ جو پلان ہے یہ بائیڈن کے پاس بھی لے کے آئے تھے, اوباما کے پاس بھی لے کے آئے تھے, لیکن دونوں نے اس کو اگنور کر دیا, اور ٹرمپ صاحب نے اس پلان کو فالو کیا. ٹرمپ کو یہ تھا کہ میں نے جانا ہے چائنا تو میں نے وینیزویلا کی انرجی پہ تو میرا کنٹرول ہے, اگر میرے پاس ایران کی انرجی بھی آ جائے, میرے پاس انرجی ڈومیننس ہوگی تو میں جو ایک طاقتور چائنا ہے اس کو ڈیل کروں گا. تو یہاں پہ نیتن یاہو کے اور پلان تھے, ٹرمپ کے اور پلان تھے, دونوں پلان کامیاب نہیں ہوئے. اس وجہ سے اب پینک ہے اور اب راستہ نہیں مل رہا, اور اب ایران طاقتور ہے, ان کو اسٹریٹ آف ہارموز ایک نئی ڈیٹرنس کے طور پہ مل گیا ہے. عرب ممالک جو ہیں ان کے لیے اپنے مسئلے کریٹ ہو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی لیے پھر, اور آپ دیکھیں کہ کانگریس کو اس طرح آن بورڈ نہیں لیا گیا, یہاں پہ پبلک اوپینین, پھر مہنگائی بڑھ گئی امریکہ کے اندر, تو اس وجہ سے یہ تھوڑے سے چیلنجز جو ہیں وہ ان کے لیے آئے ہیں, اور وے آؤٹ نہیں مل رہا کہ اب یہاں سے باہر کیسے نکلنا, اور جو چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب ان کو مل نہیں رہا, اس لیے زیادہ مسئلے مسائل بن. سو واٹ ڈو یو تھنک ساجد طاہر صاحب کہ کیا ڈو یو آلسو ایگری کہ یہ بڑی جلدی کنٹروورشل ہوئی ہے جنگ؟ دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, امریکہ کے اندر جو پبلک اوپینین ہے, جنرل پبلک جو ہے وہ جنگوں سے بیزار ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میکنگ امریکہ گریٹ اگین. اپنا انفراسٹرکچر بنایا جائے بجائے کہ عراق کی سڑکیں اور افغانستان کے پل بنائے جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مینڈیٹ آپ دیکھیں, میں 3 کمپینز میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں, وہ ایک اینٹی وار کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آئے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے پیس بورڈ بنایا, پھر وہ نوبل پیس پرائز, اور پھر یکلخ جو ہے ایک کمپلیٹلی نیا یو ٹرن, اور بالکل اپنی ہی پالیسی اور آئیڈیالوجی کے 90% ڈگری پہ انہوں نے یو ٹرن لے کے دوسری سائیڈ پہ چلے گئے. تو اس کے پیچھے جو عوامل نظر آتے ہیں وہ صرف اور صرف زائنسٹ مائنڈ سیٹ ہے, ان کی کامیابی ہے. جس طرح ڈاکٹر چیمہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جنگوں والے جو پلان کرنے والے لابیسٹ تھے وہ کامیاب ہوئے. اب دیکھ لیں, اب وہ کہتے ہیں کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. امریکہ نے گڈ ول تو لوز کی ہے, لیکن میں نے جس طرح پہلے کہا آپ کو کہ چائنا کے پیچھے جو وہ جانا چاہتے تھے اس میں 2 چیزیں ہیں. ان کے لیے انہوں نے مسائل کریٹ کیے, لیکن اپنی ٹیکنالوجی ایکسپوز کرا دی ان سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب موو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیوبا یہاں پہ آلموسٹ تیار بیٹھا ہے. ان کو چاہیے وہاں سے ہٹ کے آ کے کیوبا کی ٹرافی لے کر مڈ ٹرم الیکشن کی تیاری کریں, ایران سے ڈیل کریں. اور دیکھیں اس وقت ایران بالکل ایگری کر چکا ہے. ابھی ریسنٹلی جو نیا پلان وہاں بھیجا گیا ہے سخت شرائط کے ساتھ, اس میں لگ یہی رہا تھا کہ امریکہ از اوائڈنگ, اسرائیل کو ٹائم دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے آبجیکٹو لبنان میں حاصل کرے. ٹھیک ہے, لیکن کبھی میکسیکو کا ذکر ہے کبھی, بٹ ٹھیک ہے, آپ کے ایڈوائز آئی ہوپ کہ پہنچ جائے وہاں تک. تھینک یو جنٹلمین فار جوائننگ اس آن دی پروگرام.